ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہوگا کہکشاں بیگم نے ناصر کو اپنے ساتھ ملا کر حریم کو اپنے گھر سے چالیں چل کر نکال دیا۔ کہکشاں بیگم لیبا سے کہہ کر فیض کے گھر آنے سے پہلے حریم کا سارا سامان کمرے سے باہر نکال دیتی ہے اور لیبا سے کہتی ہے کہ اگر فیض تم سے پوچھے تو تم ان سے کہنا کہ تمہاری غیر موجودگی میں حریم آئی تھی اور اپنا سارا سامان اٹھا کر لے گئی ہے۔ دوسری طرف ناصر، جس کی لالچ کی کوئی انتہا نہیں، وہ پیسوں کی لالچ میں آ کر حریم کا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کہکشاں صاحبہ کو فون کرتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، ابھی تک آپ نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھجوائے۔ کہکشاں ناصر کو کھری کھری سناتی ہے، کہتی ہے مجھے معلوم ہے تم نے حریم کو فیض کی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے، آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دوں گی، لیکن مجھے دوبارہ نظر مت آنا اور مجھے فون کال مت کرنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کہکشاں بھی ایک مکار اور چالاک عورت ہے، وہ بھی کسی کو پیسے دے کر کار سے ٹکر مار کر ناصر کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے۔ حریم کا والد حریم کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، اس سے حریم کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ حریم کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس کو یہ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ حریم کا والد حریم سے کہتا ہے میں فیض سے ضرور بات کروں گا، میں اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ حریم کہتی ہے فیض سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو تو اپنے ہونے والے بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ حریم کا والد کہتا ہے اگر ہم نے فیض سے بات نہ کی تو وہ یہی سمجھے گا کہ تم ہی قصوروار ہو اور ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض ہاسپٹل سے گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ حریم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ فیض کا دل اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا کہ حریم نے اس کے ساتھ بڑا دھوکہ کر دیا ہے، لیکن فیض کا دماغ اس بات پر یقین کر چکا ہوتا ہے کہ حریم نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ فیض سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے حریم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اس کی خاطر اپنی ماں کے خلاف ہو گیا، لیکن حریم نے ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ ناصر کو بھی حریم کی بد دعائیں لگ چکی ہوتی ہیں، برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ناصر کو بھی اپنے برے کاموں کا انجام مل رہا ہے۔ ناصر کا جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اپنے گھر واپس آتا ہے تو اپنے حادثے کا قصوروار اپنے گھر والوں کو ٹھہراتا ہے۔ ناصر کی ماں ناصر کو کہتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے تمہارے موٹر سائیکل کو دھکا دیا ہے اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے۔ حریم کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس غم اور پریشانی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ حریم کا والد حریم سے کہتا ہے اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اگر اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کر لو۔ حریم اپنے والد کو جواب دیتی ہے مجھے صرف اپنے بچے کا ہی خیال ہے، شاید میں اپنی جان تو لے سکتی ہوں لیکن میں ایک معصوم کا قتل نہیں کر سکتی اور اسی بات نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔